سامعین و ناظرین، بریلی کے اعلیٰ حضرت موجد شرک و بدعت، مخرب دین و ملت احمد رضا خان صاحب کے بارے میں کئی ایک ویڈیوز میں نے زبیر رضا امجدی کے جواب میں اور اس کے رد میں اور اس جیسے منہ بڑوں اور منہ پھٹوں کے رد میں بنائی ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ بریلوی لوگوں کی چلاہٹ بڑبڑاہٹ کم نہیں ہوں گی، ان کی چیخ و پکار کم نہیں ہوگی، ان کی بکواسات کم نہیں ہوگی، تب تک یہ آپریشن کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ مجھے شوق نہیں ہے کہ میں اس طرح کی ویڈیوز بناؤں۔ ہمیں اس بات کا مکمل احساس ہے کہ ماحول بالکل موافق نہیں ہے، سازگار نہیں ہے۔ ایسے احوال میں ہمیں نہیں چاہیے کہ اس طرح کی گفتگو ہو، مگر جب کسی کو مجبور کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ چار ناچار میدان میں اترتا ہے اور سامنے والے کی اوقات دکھا دیتا ہے۔ تو میں بھی زبیر رضا امجدی اور اس جیسے خبیثوں، بدباطنوں، بے لگاموں اور بد زبانوں کے رد میں اس طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور میں یہ بتلا رہا ہوں کہ تمہارے کالے حضرت کے کرتوت کیا ہیں۔ چور مچائے شور، اپنے گھر کی اس کو خود خبر نہیں ہے تو ذرا وہ اپنے گھر کا بھی جائزہ لے لے۔ آئیے میں اس وقت اعلیٰ حضرت کی بہت مشہور کتاب، جس کے اوپر بریلویوں کو بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے، اور کس طرح مبالغہ آمیزی کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے مقام کو، اس کی عظمت کو، کہ الامان والحفیظ، ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے کوئی آسمانی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، علیاذ باللہ۔ وہ کون سی کتاب ہے جس کی اس قدر مبالغہ آمیزی کے ساتھ یہ لوگ تعریف کرتے ہیں اور تعارف کراتے ہیں؟ وہ کالے حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ ہے۔ فتاوی رضویہ کی تعریف میں کس قدر مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے، اور خود احمد رضا خان صاحب کے تعلق سے کس قدر مبالغہ آمیزی سے یہ لوگ کام لیتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس کو ما فوق البشر سمجھ رہے ہوں۔ تو میں بتاؤں ذرا سا، میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے انوار رضا، بریلوی عالم دین کی ہے۔ اسی طریقے سے کتاب ہے یاد اعلیٰ حضرت، یہ بھی بریلی عالم دین کی ہے۔ تو انوار رضا کے صفحہ 271 کے اوپر لکھا ہوا ہے، امام بریلوی کا لغزشوں سے محفوظ رہنا۔ لکھتے لکھتے ایک جگہ یہ لکھتے ہیں اسی صفحہ پر کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس عنوان پر غور کرنا ہو تو فتاوی رضویہ کا گہرا مطالعہ کر ڈالیے۔ یہ آپ نے انوار رضا کے صفحہ 271 کو سنا۔ یاد اعلیٰ حضرت کے صفحہ 33 اور 34 کو سنیے۔ لکھتا ہے یہ بریلوی عالم محمد عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی، کیا لکھتا ہے؟ مشہور مقولہ ہے لکل عالم حفوہ، تقریباً ہر عالم کی کوئی نہ کوئی لغزش ضرور ہوتی ہے۔ پھر لکھتا ہے محدث کچھوچوی فرماتے ہیں کہ ہمیں اور عرب و عجم کے تمام علماء کو اعتراف ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، بحر العلوم مولانا عبدالعلی لکھنوی یا پھر اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی حفاظت فرمائی اور زبان و قلم کو نقطہ برابر لغزش تک سے محفوظ رکھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس عنوان پر غور کرنا ہو تو فتاوی رضویہ کا گہرا مطالعہ کر ڈالیے۔ یہ بھی تقریباً وہی بات ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کے یہاں اعلیٰ حضرت کا کیا مقام تھا، اور اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا کیا مقام تھا، اور اس کی کتاب فتاوی رضویہ کا کیا مقام تھا۔ جیسے لگتا ہے کہ یہ کوئی آسمانی کتاب ہے اور اعلیٰ حضرت مبرہ اور پاک ہے خطا اور نسیان سے۔ یہ دو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مفتیان ہیں، ان کے علماء ہیں،
یہ لوگ فتاوی رضویہ کے بلندرات کو واضح کر رہے ہیں. میں اپنی زبان میں کیا واضح کروں، آپ ہی سماعت فرما لیجئے، خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ فتاوی رضویہ کے اندر کس قدر اغلاط ہیں، کس قدر غلطیاں بھری پڑی ہیں، کس قدر جھوٹ ہے، کس قدر تضاد بیانیاں ہیں اور کس قدر حوالوں کی غلطیاں ہیں. خود فتاوی رضویہ ہم نے جب پڑھایا بھی تھا، دونوں مل کے محنت کر رہے تھے، سارے حوالے چیک کرتے تھے. ہم نے کو 500 حوالے تو اس کے اندر گڑبڑ پائے، یاد ہے آپ کو؟ جی وہ یاد ہے، اور یہ تھوڑا گلہ بھی ہے، عوام کا بھی گلہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی فتاوی رضویہ میں یا تو وہ آپس میں کلیش کرتی ہیں. یعنی ایک جگہ پر فتویٰ آتا ہے رضویہ میں کہ جناب جائز ہے، ایک جگہ پر آتا ہے ناجائز ہے. کبھی یہ آتا ہے کہ یہ حدیث ہے، کبھی یہ آتا ہے کہ حدیث نہیں. وہ آپ نے چیزیں انڈیکیٹ بھی کی تھی، لیکن اس کو آپ پھر بیان کیوں نہیں کرتے اگر اتنے ہی آپ کنفرم ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں بیان کس میں کروں میں، دیکھیں کوئی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے نا. دیکھیں یہ چیزیں جب ہم نے نکالی تھیں، اور میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ احمد رضا خان صاحب بڑے عالم دین ہیں، لیکن وہ 300 سوالات فتاوی رضویہ سے نکال دیں. وہ 300 سوالات جو ہم نے انڈیکیٹ کیے ہوئے تھے وہ اس واضح طور پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ کسی عالم دین کی لکھی بات ہے ہی نہیں. جائے کہ ہم بولیں بہت بڑے عالم دین کی لکھی بات ہے، اس کے اندر تعارضات ہیں، اس کے اندر الٹی سیدھی باتیں ہیں جس کو کوئی بندہ بلا وجہ کا دفاع کرے گا، ایکسیپٹ کوئی نہیں کر سکتا. ہم نے وہ 300 الگ بھی کیے، اپنے یہاں جہاں تک سلام دعا تھی پلیٹ فارم تھے ہمارے پاس، ہم نے وہاں پہنچائی بھی، کوشش بھی کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب میں کہاں پر بیان کروں؟ لوگوں کے اندر بیان کروں گا، فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ مطلب مجھے بتائیں نا اب یہ فائدہ ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آئے بگائے میرے پاس جو انڈیویجولی کوئی شخص آتا ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں یہ غلطی ہے، اس چیز کو آپ نہ فالو کریں. مطلب کوئی ایک مثال ایسی جو آپ نے ایک ہے 10 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. کوئی بھی ایسی بات کہ جو بالکل واضح یہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے جو یہاں لڑکا بحث کر رہا تھا، من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں ہے، جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کتاب الحدیث کے ذخیروں کے اندر علماء، بلکہ پکا جو 100% جھوٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کے، نام و نشان تک نہیں ہے اس کا کتب حدیثوں کے اندر. لیکن فتاوی رضوی میں ایک جگہ سوال ہو رہا ہے تو انہوں نے حدیث کہہ کے ذکر کیا، کہہ رہے ہیں حدیث سے کہ روایت کی جاتی ہے من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان. پھر اس سے استدلال بھی کر رہے ہیں کہ اس روایت کا مصداق یہ لوگ ہیں. اب یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، اس کو کوئی بھی تصدیق، یہ اصل میں غلط حوالہ یہ ہوتا ہے اگر میں انڈیکیٹ کروں بس یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، کیسے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کا نام لے کر آپ بیان کر، کتب حدیث میں اس کا نام نہیں ہے. اچھا پھر ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کوئی یہ بولے کہ چلو یار ایسا ہو گیا غلطی ہوگی، میں بولوں غلطی نہیں ہوئی. فتاوی رضویہ میں خود ایک دوسری جگہ پر بھی سوال موجود ہے اسی حدیث سے متعلق، انہوں نے کہا یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اور کتب حدیث میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. یہ بایزید بستامی کا ایک قول ہے. اچھا، یعنی یہ بات خود دیگر جگہوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اور ایک جگہ سوال ملے اس میں ذکر کریں کہ حدیث روایت کی جاتی ہے. یہ ہے اصل میں غلط حوالہ، پکڑنا ہے تو یہاں پکڑو. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ڈبل ہو گیا؟ یہ ڈبل اس لیے ہو گیا کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہو گیا. اب آپ آج کل کراچی کے اندر آپ نہیں سنتے بچے کی زبان پر ہے آپ بیعت نہیں کی ہوئی ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. آپ اسے بول دیں کہ بھائی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، وہ آپ کو اٹھا کر کون سا حوالہ دے؟ فتاوی رضویہ کا حوالہ دیتا ہے. ہمارے منہ بھی اس لیے بند، بھائی اتنے بڑے عالم نے لکھا، غلط لکھا ہے. اب یہاں شخصیت پرستی آ جاتی ہے. ہم پیار سے بھی سمجھائیں، محبت سے بھی سمجھائیں کہ خدا کے بندو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام کی. مجھے نہیں لگتا کہ کسی عالم کا جواب بھی ہے. پھر اگر فتاوی رضویہ کا دوسرا سوال ہم دکھا دیں جہاں پر انہوں نے ذکر کیا کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، پھر بھی نہیں مانتے. یہ شخصیت پرستی والا معاملہ آ جاتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پرانے محدثین کے، فقہا کے مختلف اقوال ہوتے ہیں جس کو آج کے علماء بھی، عوام بھی کہتی ہے کہ جناب یہ بات ان کی درست نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے کوئی معاملہ خراب ہو گیا ہو. لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب پر آ کر یہ بات بڑی عجیب ہو جاتی ہے آج کے دور میں نا. بڑا ایسا لگتا ہے کہ ان کے ماننے والے بالکل تیار ہی نہیں ہے، ذہن ہی نہیں ہے کہ جناب ممکن ہے کہ غلطی بھی ہو سکتی ہے. وہ اتنا خطرناک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب بس اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہیں اور انہوں نے جو کہہ دیا 100% صحیح ہے، ان سے اوپر کسی کی تحقیق جا نہیں سکتی ہے. اب بس آخری درجہ یہی ہے امت مسلمہ میں. تو یہ کیا تصور بیٹھ گیا ہمارے، بیٹھ گیا بس یہاں کا ماحول ہے. حضرت کیا کریں، اسی کو تو توڑنا ہے. دیکھو میں ایک جملہ کہتا ہوں، شخصیت پرستی خدا پرستی دو بہت الگ چیزیں ہیں. شخصیت پرستی کا جراثیم اہل کتاب کو لگ گیا تھا، انہوں نے علماء کو خدا کا درجہ دے دیا. اسی کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. علماء کو رب بنانے کا کیا مطلب ہو گیا؟ آپ نے عالم کو سمجھا، اس کے منہ سے جو نکلا وہ دین ہے، اس کی زبان سے جو نکلا وہ دین ہے، اس کے قلم سے جو لکھا گیا وہ دین ہے. شخصیت پرستی یہ ہو جاتی ہے، آپ انسان کو خدا کا درجہ دے دیتے ہو. جب تک شخصیت پرستی کا مادہ نہیں جائے گا نہیں سمجھ میں آتی بات. لیکن آتی بھی ہیں، لوگ سمجھتے بھی ہیں. آپ طریقے سے سمجھائیں گے لوگ سمجھیں گے. جو ایک ماحول سے منسلک ہوتا ہے، مسلک سے منسلک ہوتا ہے، وہی ضد بحث کرتا ہے. ایک سادہ بندے کو آپ سمجھائیں سکھائیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں ہاں یار یہ فرق ہے، اصل میں ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، شخصیت سے نہیں ہے. یہ ذریعہ ضرور بنتی ہیں ہمیں اللہ رسول تک پہنچانے کا، حقیقت تک پہنچانے کا.
تو ہمیں حقیقت پر جانا ہے. اگر پتہ چل جائے کہ جناب یہ غلطی ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں دوسرا راستہ اختیار کر لو. لیکن جو مسلک سے منسلک ہوتا ہے, بالخصوص خاص طور پر طبقہ بریلویت والوں میں بہت زیادہ شدت ہوتی ہے کہ نہیں جناب کسی بزرگ سے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ ان سے نسیان ہو گیا, سہو ہو گیا, ہو سکتا ہے انہوں نے غلط لکھ دیا ہو. یہ ذہن بنتے ہی نہیں ہے. اس کے لیے کیا تجویز کریں گے آج؟ ہمارے دیکھو مسلک بھی اعلیٰ حضرت نام سے مشہور ہو گیا نا. ہاں یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے, مسلک کے اعلیٰ. جب اب اس کی غلطی آپ بیان کر دیں اگر, تو وہ تو سمجھیں گے مسلک ہی گر گیا. لیکن میں تو دیکھو ایک بڑی پیاری بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو 250-300 سوالات میں نے نکالے ہوئے ہیں, جی حوالے اس میں غلط ہیں, جھوٹ اس میں بولا گیا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کا نسبت لے کر کی غلط باتیں کی گئیں. یار آپ ان کو نکال دو. یہ کسی عالم کی بات, مجھے ایسا لگتا ہے کسی عالم کی جواب نہیں ہے, عالم کی باتیں نہیں ہیں. عالم کیوں خیانت کرے گا؟ اگر وہ خیانت کرے عالم کہاں سے ہوا؟ صحیح. مثال کے طور پر جیسے وہ نہیں بہجت الاسرار والی بھی روایت آپ جانتے ہوں گے, میں تھوڑی تفصیل کر دیتا ہوں سننے والوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ایک جگہ کے اوپر فتاوی رضویہ میں غالباً امام ذہبی کے حوالے سے ذکر کیا نا, شطنوفی کے, کہ امام ذہبی نے شطنوفی کے حوالے سے لکھا, جو بہجت الاسرار کے مصنف ہیں, کہ بہت اچھی کتاب ہے, بہت بڑے عالم دین ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے. اب یہاں پر آ کے سٹاپ کر دیا. اصل کتاب کو کھول کے پڑھیں گے نا تو امام ذہبی نے یہ ضرور لکھا کہ علامہ شطنوفی نے کتاب لکھی, اور اگلا جملہ یہ تھا وراجہ فیہا حکایات کثیرہ مکذوبہ, کہ جھوٹ بھرا ہوا ہے اس کتاب کے اندر. اب اس سوال میں امام ذہبی کی عبارت لی, جہاں انہوں نے ذکر کیا نا امام ذہبی نے کہ جھوٹ بھرا ہوا ہے, وہ لفظ کھا لیے, وہ لفظ کھا لیے, اور کتاب کی شان بیان ہو رہی ہے. دیکھو جی اتنے بڑے بڑے علماء نے کتاب کی شانیں بیان کی. بھائی اصل کتاب کھول کے دیکھو, شان بیانی کی بیان کر رہے ہیں, جھوٹ بھرا ہوا ہے اس کتاب کے اندر. یہ بلنڈرز ہیں. میں کہتا ہوں یہ کسی عالم کا کام نہیں. عالم ہے تو ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ اور جو ایسی حرکت کر رہا ہے وہ عالم نہیں ہے. تو ایسے سوالات کو ہم نے چھاپ چھاپ کے اصل میں اب لوگ نہیں مانتے. دیکھو لو بھائی وہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا یہ کتاب معتبر ہے, بس ٹھیک ہے پھر اب کچھ نہیں کر. اب آپ صرف سمجھائیں لوگوں کو, جو سمجھ جائے گا سمجھ جائے گا, نہیں سمجھے گا نہیں سمجھے گا. لیکن حضرت میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا, پہلے اسلام یا دین وہ یوں تھا کہ بھائی ایک مسجد تک تھا, ایک مسجد میں امام صاحب نے کوئی غلط بات کی تو بس ٹھیک ہے 2-4 بندوں کو پتہ چلے گی. اب اسلام جو ہے نا وہ چاروں طرف سے آ رہا ہے, یعنی سوشل میڈیا کی وجہ سے. اس میں کیا ہے کہ جناب کوئی ایک عالم بھی بات کرتا ہے نا اور سوشل میڈیا پہ اپنا بیان اپلوڈ کر دیتا ہے تو پوری دنیا میں لوگ اس کو سنتے ہیں. اور اب نیٹ کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے, کتابیں اویلیبل ہو جاتی ہیں, کوئی خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو نوجوان بھی, طالب علم بھی نکال کے پڑھ رہے ہیں. میرے اپنے جاننے والوں میں ایسے ہیں طالب علم اور علماء بھی کہ جو کتابوں کو پڑھتے ہیں نا, میں نے ان کو عبارت دکھائی تھی ہے امام ذہبی کی اور فتاوی رضویہ کی عبارت میچ کر کے دکھائی. ایک آپ کو یاد ہوگا وہ عبارت تھی قبر میں عہد نامہ رکھنے کے حوالے سے, تو رضویہ کے اندر عبارت الگ الگ لکھی الگ ہے وہ غلط, اور وہاں پر عبارت حوالہ غلط دیا, سیدھا بولے مفتی صاحب, سیدھا بولے آپ حوالہ غلط دیا ہوا تھا انہوں نے. تو آدھی عبارت انہوں نے دی تھی, وہ ان کو میں نے سمجھائی, وہ بولنے واقعی غلطی ہے. بھائی نہیں مانتے, کچھ ماننے والے بھی ہیں, یہ بات تو ماننے کی حقیقت ہے, لیکن جو نہیں مان رہے ان کو کیسے سمجھائیں, کیسے منوائیں؟ دیکھیں آہستہ, سب کام بڑا سلو ہوتا ہے, آہستہ آہستہ. اللہ کی ایک سنت ہے, ہر کام تدریج سے اللہ نے کیا, حالانکہ وہ یکدم کرنے پر بھی قادر ہے. ہر کام کو اللہ تعالیٰ نے زیرو سے شروع کر کے کمال پہ پہنچاتے ہیں, پھر اس پہ زوال بھی آتا ہے. یہ اللہ کی سنت, ہر کام تدریجاً ہوتا ہے. دین بھی کامل ہوا ایک تدریجی طور پر, یہ اللہ کی ایک سنت ہے. ہر کام بڑا سلو ہوتا ہے. ہم جلدی نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, غلط ہو جائیں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ امام احمد رضا خان صاحب کے دور میں یا ان کے بعد کوئی ہے پائے کا عالم تو بہت زیادہ اعلیٰ درجے کے ہوں, اعلیٰ تحقیق والے ہوں؟ یار بہت ہے. میں دیکھو ماضی تو نہیں جانتا, میری جہاں تک رسائی ہوئی تھی غلام رسول سیدی صاحب, آپ دیکھ میں نے بہت پڑھا ہے ان کو ماشاءاللہ, وہ بہت بڑے عالم دین. دیکھو غلطی, میں اس چیز کو عالم ہونے کا یہ مطلب کبھی میں لیتا ہی نہیں, کوئی غلطی کسی سے نہیں ہوتی, غلطی تو ہوتی ہے نا, لیکن اعلیٰ درجے کی تحقیق, صحیح بات ہے ماشاءاللہ. اور ہر بندہ ان کو لائک بھی کرتا ہے. بہت سے مقامات پر اتنی اعلیٰ انہوں نے تحقیقات کی ہیں کہ پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ ان سے ہم نے شاگردی ان کی کیوں نہیں اختیار کی. بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, ہر مسلک میں, ہر فرقے میں بڑے بڑے علماء ہیں. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ مسلک پرستی, شخصیت پرستی, اس کو ہم اگر ختم کریں گے نا پھر مسئلے حل ہو. سیدی صاحب نے بھی تو بہت اختلافات کیے نا امام احمد رضا خان صاحب سے. جی بالکل کیے. میرا خیال ہے تبھی ان کے لیے جو ہے نا وہ مشکلات کا سامنا تھا, نرم گوشہ نہیں, اور جنازے میں بھی کئی لوگ شریک نہیں ہوئے اسی وجہ سے کہ بھائی انہوں نے اعلیٰ. دیکھیے ہم سے بھی لوگ اس بنیاد کے اوپر تو نفرت کرتے ہیں سیدھی, کیا آپ فتاوی رضویہ کے یہ باتیں, بھائی میں کہتا ہوں کہ فتاوی رضویہ کی جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں آپ اس کا دفاع نہیں کر پاتے, آپ خود مانتے وہ غلط ہے. یار غلط ہے تو چھپ کیوں رہی ہیں, کون چھاپ رہا ہے, جس کا جہاں تک رسائی ہے اس کو بتائے تو صحیح. صحیح بات. مطلب اب میں ایک اور ذہن کے اندر آ گیا, ہم نے تو آپ کو ماشاءاللہ مل کے ہم نے 250-300 چیزیں نکالی ہوئی تھی نا. اب وہ ایک جگہ پر اگر اس طرح کی بات لوگوں کے اندر ہم بیان کر دیں کہ ایک شخص ہے وہ یہ بولے اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر علم مل گیا, اللہ کا علم اور نبی پاک علیہ السلام کا علم برابر ہے,
صحیح. صرف وہ عطا بیچ میں لے کر آتا ہے تو اس برابری ماننے سے بھی کفر اس پہ نہیں جائے گا. آپ مان سکتے ہیں یہ بات، یہ جملہ ایک عالم دین بول سکتا ہے. یہ تو بڑا خطرناک جملہ ہے. خطرناک نہیں، اسی نے تو ہمارے جو قوم کے لوگ ہیں ان کو مبالغے میں ڈال دیا ہے، غلوف کے اندر ڈال دیا ہے کہ ہم نے عطا بیچ میں بس ڈال دی تو اللہ کے برابر بھی لے جاؤ پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب یہ سوال فتاوی رضویہ میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو بھائی کیوں چھپ رہا ہے یہ سوال؟ حالانکہ خود ان کے تحقیقی رسائل اگر آپ پڑھیں فتاوی رضویہ میں تو 50 جگہوں پر ذکر کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مخلوق اور خالق کا علم. کہہ رہے ہیں میں اس کی مثال یوں دوں، سمندر ایک جانب ہو، چڑیا کی چونچ میں آنے والا پانی کا ایک قطرہ. خود کہتے ہیں نا، پھر یہ سوال کیسے آ گیا؟ مساوی والا. پھر اس کے اندر بحث، یعنی میں اگر کئی جگہوں کی ایک صاحب تھے مجھ سے بحث بھی کرتے تھے اس مسئلے پہ نا کہ نہیں یہ کفر نہیں جائے گا. میں نے کہا بھائی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں. اچھا آپ کیا کہتے ہو کہ یہ اطلاق ٹوٹ جاتا ہے کہ ذاتی طور پر کوئی برابر نہیں، عطائی برابر آ سکتا ہے اللہ کے؟ میں کہا اللہ کا حکم علی الاطلاق ہے، نہ ذاتی نہ عطائی، برابری اللہ کی کوئی نہیں ہو سکتی. اب جب آپ نے برابری مان لی کہ رسول اللہ کے برابر ہو گئے، صرف عطا بیچ میں ڈال دو گے تو آپ کفر سے بچ جاؤ گے، تو اور غلوف کیا ہوتا ہے؟ یہ اتنا درجے کا غلوف جس کی انتہا نہیں. یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے سر، حقیقت بات ہے، لکھ کے لے لیں، کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے. بلا وجہ کس کے دفاع کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہیں دفاع؟ بھائی ایسے سوالات کو نکال دو جس نے لوگوں کا دماغ خراب کیا ہو. پھر وہ ایک جگہ پر وہ آپ کو بھی یاد ہوگا، ابھی مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتے تو شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے. یہ جملہ بالکل امکانی جملہ ہے، جائز. یہ کہا تھا امکانی جملہ ہے. مطلب کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالت، اللہ زیادہ جانے رسالت اللہ نے کہاں رکھنی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اور نبوت کے معاملے میں تو ویسی بڑی سختی ہونی چاہیے کہ نہیں جناب ایسا نہیں. کیسے ہم بولیں کہ نہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی ہوتے اگر رسول اللہ نہیں؟ وہ جملہ اس طرح ہے، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو شیخ عبد القادر جیلانی نبی ہوتے. اس جملے کو جائز الامکان رکھا. بالکل یہ عالموں کی باتیں نہیں ہیں. اس لیے وہ میں جو 3 تقریباً 300 چیزیں جو ہم نے رکھی، جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا نہ ہمارے یہاں غلوف ختم ہوگا نہ ہمارے یہاں دماغ سیٹ ہوگا. سر یہ مسئلہ ہے. اور شاید جو اب دور ایک سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، تو شاید وہی دور کبھی آنے والے سالوں میں اسی فتاوی رضویہ پر نہ آ جائے کہ لوگ غلطیاں نکال کے بتا رہے ہوں، انڈیکیٹ کر رہے ہوں اور پھر کہہ رہے ہوں کہ جناب جو چھاپ رہے ہیں ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پھر ہم بولیں گے نہیں انہوں نے نہیں کہا یا ان کے. سر یہ ہو رہا ہے ابھی بھی اور یہ آگے بھی ہوگا. اور میں آپ ماشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا، میرا خیال ہے 2018-19 کی بات ہے، جس وقت ہم نے یہ سوالات وغیرہ اکٹھے کر کے ایک جگہ بھجوائے تھے کہ یار ان سوالات پہ تھوڑا سا آپ توجہ کریں. جب وہاں ہماری ڈیبیٹ ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی اس مسئلے کے اوپر، اس وقت بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ آج بریلوی طبقہ وہ دیوبند وغیرہ کو بہت زیادہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ آپ کی کتابوں میں غلط ہیں، گستاخی ہیں فلاں. میں کہا کچھ عرصہ رک جاؤ، اسی فتاوی رضویہ سے نکال کے لوگ وہ کچھ دکھا رہے ہوں گے. یاد آ رہا ہے آپ کو؟ یاد آ رہا ہے. اس کے بعد ہوا بھی ہے لیکن ابھی سوشل میڈیا، لیکن یہ فضا اچھی نہیں. دیکھو یہ اللہ کرے بس دماغوں میں آئے بات، یار جو چیز غلط ہے اس کو نکالو یار، وہ کسی کی بھی ہو. سر یہ جذبہ کیسے پیدا ہو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے آج کے دور میں کہ جناب اپنے بڑے کو یہ کہہ دیں کہ ہاں ان سے غلطی ہو گئی ہے، جو ان کے بارے میں ذہن بنایا ہوا ہے کہ جناب ان سے آگے کوئی نہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں، بس ان پر آنکھیں بند ہیں، تو ان کے بارے میں یہ سوچ لگا لینا کہ جناب ہاں بھائی یہ غلطی ہو گئی، یا تو وہ بنیاد بنا چکے اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ایسا ہی ہے شاید. کسی فکر کی تبلیغ، کسی مسلک کی تبلیغ، کسی ایک جماعت کی تبلیغ زہر قاتل. اس سے آپ جب تک جان نہیں چھڑائیں گے. اب قرآن کی آیت آپ کو سمجھ میں آتی ہے اللہ کیوں زور دیتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دوسری جگہ پر ہے جب اختلاف کرو گے ہوا نکل جائے گی ہماری، طاقت ٹوٹ جائے گی ہماری. سب چیزوں کا زوال آ جاتا ہے انسان کے اوپر جب وہ ایک فکر کی تبلیغ کے پیچھے لگ جاتا ہے. اب فکر رضا جب پھیلنا شروع ہو گئی، سر ختم ہو گئی بات. پھر آپ رجوع کیسے کریں گے؟ آپ کیسے بول سکتے ہیں بھائی یہ غلطی ہے؟ غلطی ہے تو غلطی ہے. پھر وہ سوال بھی ہم نے انڈیکیٹ کیا تھا، وہ جہاں ایک جگہ پر بہت نہایت ہی نازیبا گفتگو ہے، قرآن کی آیت لکھ کر اس قرآن کی آیت میں کیا سینگ لگے ہوئے ہیں، وہ لہجہ نہیں. یار اس جملے کو نکال دو. آپ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں. یہاں توجہ ہم نے نہیں دینی، توجہ دینی ہے وہ ابن حجر اسقلانی نے صححہ ابن حبان لکھا ہے. صحیح. ابھی تو تصحیح ابن حبان ہی لکھی ہے نا بھائی، اس نے اور کیا لکھا ہے؟ خدا وہ تضعیف کا اشارہ ہو. وہ تو سمجھ میں آ گیا، مطلب ایک پڑھنے والے کا پڑھنے والے کی بات نہیں ہے. جہاں توجہ دینی ہے وہاں ہم نہیں دے رہے ہیں. آپ ہم فکر کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس فکر کو پاک تو کریں. یہ ایک نچلے درجے کا اعتراض ہے، مطلب کوئی قابل قبول نہیں ہے. مطلب جو یہ اعتراض کرے پتہ چل جاتا ہے بھائی اس کی اسٹڈی کتنی ہے، مطالعہ کتنا ہے، کتنی سمجھداری ہے. یہ اسنادہ صحیح کو بھی جو ہے نا حدیث سے صحیح قرار دے دیتا ہے. یعنی حالانکہ اعتراض کبھی نہیں بنتا. فقہ حنفی یاد رکھیے گا وہ فقہ ہے ہمارے یہاں. بچہ جب درس نظامی کرنے بیٹھتا ہے نا
تو اصول کی کتاب کا پہلا سبق وہ کیا پڑھتا ہے یہی ہوتا ہے کہ جب خبر واحد قرآن سے ٹکرائے گی، خبر واحد میں ہم تعویل کریں گے، قرآن کو نہیں چھیڑیں گے، بالکل ایسے. اگر تعویل ممکن نہیں ہوگی قرآن پر عمل کریں گے، خبر واحد کو چھوڑ دیں. یہ پہلا اصول پڑتا ہے لفظ خاص کے زمرے. لیکن میں آپ سے ذکر کروں کہ باہر نکل کے اس کا استعمال ہے ہی نہیں. استعمال کیا وہ منکر حدیث ہو جاتا ہے. پڑھا کے اتنا ٹائم ہو گیا پڑھاتے ہوئے، لیکن یہ کہ جناب اس کا استعمال ہی نہیں ہے. باہر کو یہ کہہ دینا کہ جناب یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، قرآن سے ٹکرا رہی ہے، وہ بولتے ہیں جناب یہ گیا کام سے. بالکل صحیح ہے، بڑی عجیب بات ہو جاتی ہے. منکر حدیث ہو گیا. مطلب یہ لفظ تو عجیب ہی ہے. اچھا ایک جگہ پر اچھا یہ امام احمد رضا خان صاحب نے بھی ایسی گفتگو کہیں کی ہے کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، قابل قبول نہیں ہے، یا صرف یہ باہر والوں کی گفتگو ہے؟ یہ عام طور پر ماننے والے بہت سے مقامات انہوں نے پورا رسالہ لکھا ہے احمد رضا خان صاحب نے. دیکھو میں اس لیے اکثر کہتا ہوں جو رسائل تحقیقی ان کے پڑھتا ہے نا لگتا ہے واقعی عالم ہے، لیکن یہ جو گند بیچ میں 200-300 سوالات کا مل گیا ہوا یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں سے. ایک عالم بات کر ہی نہیں سکتا. وہ تحقیقی رسالہ یہ ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی. ہاں ٹھیک ہے، جب حدیث صحیح ہوتی ہے تو وہ مذہب بن جاتی ہے. آپ رسالہ پڑھیں، خدا کی قسم اتنا بہترین ہے کہ پتہ چلتا ہے کسی عالم دین نے رسالہ لکھا ہے کہ حدیث کا صحیح ہونے کا کیا مطلب. یہی بات پوری انہوں نے کی ہے. صرف سند صحیح نہیں ہوتی ہے، آگے بھی بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. اس کا تعارض دیکھنا ہے، اس کے متن کی کلیش دیکھنا ہے، قرآن سے تو نہیں ٹکرا رہا کسی اس چیز سے. اس کے بعد جا کے حدیث صحیح ہوتی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں مجتہد صحیح حدیث کو اس وقت مانتے ہیں، لیکن وہ واقعی ایک عالم کا رسالہ لکھا ہوا ہے. آپ یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن ایک جگہ پر انہوں نے یہ بھی تو لکھا نا کہ امام کے قول کے مقابلے پر کوئی صحیح حدیث ہی کیوں نہ آ جائے. کوئی صحیح حدیث نہیں. صحیح جملہ مفتی صاحب جملہ صحیح بولے. بس اب میں دبے الفاظ نہ دبے الفاظ میں میرے سے سب نکلوا رہے ہیں اپنی بار. یہی تو دبے جملہ صحیح بولے ذرا. کیا ہے یہی کہا تھا نا صحیح حدیث، صحیح جملہ بولے. کیا تھا آپ بتائیے. وہ جملے کا مفہوم ایسا تھا کہ امام ابو حنیفہ کا قول اگر ہمیں کہیں مل جائے اس کے مقابلے میں ہمیں احادیث صحیحہ صریحہ ہمیں یعنی ہزاروں حدیثیں بھی مل جائیں، سب صحیح بھی ہوں، سند میں متن میں جتنا کچھ ہو، امام ابو حنیفہ کے قول کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ یہ اس طرح کا جملہ. سر یہی تعلیمات تو پھر جو ہے نا وہ یہ نہیں کر دیتی ہیں انسان کو. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ایسے سوالات، ایسی باتیں جس سے ہمارے یہاں غلوف کا مادہ پیدا ہوا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کو آپ نے راضی کرنا ہے، کسی اور کو راضی نہیں کرنا ہے. یہاں توجہ دینے والی بات. میں نے ان چیزوں کو اکٹھا بھی کیا، میں نے بہت سے پلیٹ فارمز پہ ان کو پہنچایا بھی تھا. اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلا نہیں، بلکہ نتیجہ کیا نکلنا تھا، اگلے ہی سال وہ ایک نیا فتاوی رضویہ آ گیا تھا جس میں پتہ نہیں کتنے 100 مزید سوالات ایڈ ہو گئے. ہاں پہلے جلدیں کم تھی پھر اور بڑھ گئی. سن رہے ہیں کہ ابھی اور بڑھ رہی. اللہ کے بندو جو چیزیں کمزور ہیں اس کو نکالیں، اللہ کے لیے نکالنی ہے. مجھے راضی نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے. لیکن یہ بہرحال سلسلہ چلتا رہے گا. یہ سب کہہ رہے تھے نا، اندھی تقلید کر رہے تھے. دیکھ لیا نا فتاوی رضویہ کے بلنڈرات کو، جھوٹ کو، غلطیوں کو، اخطاء کو، تضاد بیانیوں کو. توبہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو، کیا سے کیا مقام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے.